نگران شورا کا تجربہ کیسا رہا لاک ڈاؤن؟ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد نقل بیان کروں گا کہ لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اپنے وقت کو بچاؤ۔ واہ! مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جسے بندے کو ریئلائز کرنے کا، غور کرنے کا، ریویو کرنے کا موقع ملا۔ کل رات بھی ہم جب گھر جا رہے تھے تو میں مفتی صاحب کو یہی عرض کیا تھا کہ مفتی صاحب اس لاک ڈاؤن میں کئی لوگ پریشان میں ہی گزر گئے، ایسا ہی ہے، اور کئی لوگوں نے اپنی چیزوں کو بہت زیادہ مینیج کر لیا، درست کر لیا۔ جس طرح مفتی صاحب کے کتابوں کے معاملات سے آپ گزر گئے تو مجھے ان دنوں ڈیجیٹلی طور پر زیادہ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملا کہ اب چونکہ وقت بہت زیادہ چیزیں سامنے آئیں کہ یار کس طرح ڈیجیٹل ورلڈ بن چکا ہے۔ پتہ تھا، سمجھ رہے تھے، کچھ نہ کچھ دیکھا ہوا تھا، لیکن میرا خیال ہے شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ 20 سال ہوئے شورا کو بنے، تقریباً 20 سال میں ہم نے اتنے کم ڈیوریشن میں کبھی اتنے مشورے نہیں کیے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے لاک ڈاؤن میں جتنے نگران شورا نے ڈیجیٹل مشورے کیے، صرف شورا کے نہیں، شعبہ جات کے تو ممالک کے، تو میں دیکھتا تھا نگران شورا کا پورا شیڈول بنا ہوا ہوتا کہ دوپہر 3 سے 4 اس شعبے کا مشورہ ہے۔ اب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں، اسکرین لگی ہوئی ہے، وہ سارے شعبے کے ذمہ دار آن لائن ہوئے، ماشاءاللہ ہدایات دی، سوال و جواب ہوئے، کارکردگی لی، تجربہ سے فائدہ اگلے گھنٹے میں دوسرا پورا شعبہ ہی چینج ہو گیا، پورا ملک ہی تبدیل ہو گیا۔ یعنی کمرے میں بیٹھ کر ماشاءاللہ جو آپ نے ڈیجیٹل مشورے کیے، یہ ایسا لگا کہ مفتی صاحب پیسے بچانا آسان ہو گیا ہے، اخراجات کم کر سکتے ہیں، آپ پیسے بچائیں اور آپ اپنا وہ انرجی بھی بچتی ہے نا، انرجی بچتی ہے، ٹائم بھی بچتا ہے۔ یہ چیزیں کیونکہ یہ وہ مین چیزیں ہیں، آپ کی طاقت، آپ کا پیسہ اور آپ کا وقت۔ جس کام میں یہ تینوں بچ جائیں اور کام ہو جائے، 3M ہے نا، مسلز، منی، مائنڈ، اور آپ کا جب تینوں بچا کر آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر لیتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی ایک نعمت ہے نا بندے کے لیے کہ وہ کام بھی ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک مشورے تو امیر سنت نے جی ماشاءاللہ آن لائن امیر پورا مرکز شورا کا مشورہ تھا، اس میں امیر سنت بھی تھے، بڑے شہزادے بھی تھے، اور کافی اس میں بہت سارے، کیونکہ اصل میں دعوت ہے، جس طرح عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ بالکل نیا ہے۔ 40 سال دعوت اسلامی کو، 41 ایئر ہو گئے۔ امیر سنت سمیت ہم سب کے لیے، دعوت اسلامی کے لیے بھی یہ لاک ڈاؤن نیا تجربہ تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب کریں گے کیا؟ تنظیم کیسے چلے گی؟ نہ اجتماع ہو سکتا ہے، نہ گیدرنگ ہو سکتی ہے، نہ درس ہو سکتا ہے، نہ مدنی قافلے سفر ہو سکتے ہیں، نہ کوئی یوں۔ لیکن جتنا جلدی دعوت اسلامی نے اپنے آپ کو مولڈ کیا نا، ایک تو کمال یہ ہوا تھا، اللہ نے بڑا کرم کیا، چینل ہمارے پاس موجود تھا۔ چینل خود، مدنی چینل کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت سارے ویورز کو یہ پہلی بار اندازہ ہوا ہوگا کہ اگر مدنی چینل ہمارے ساتھ اس لاک ڈاؤن میں نہیں ہوتا، آپ بتائیے کیا ہوتا۔ ابھی بھی حضور یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی کئی ملک ایسے ہیں۔ میں ابھی اپنے بچوں کے نانا سے آنے سے پہلے عید مبارک کے لیے میں نے فون کیا ساؤتھ افریقہ میں، کہہ رہے 2 مہینے ہو گئے ہیں میں گھر سے باہر نہیں نکلا ہوں۔ ساؤتھ افریقہ زیادہ پرابلم، گھر کے باہر، اچھا وہ بڑی عمر کے تو گھر والے ان کو گھر سے بھی باہر نہیں نکلنے دے رہے۔ تو اب بتائیے کہ اس طرح کے لوگ جن کی عید بھی اس طرح لاک ڈاؤن میں گزری، عرب شریف لے لیں، مدنی چینل کتنی بڑی ان کے لیے، عرب شریف میں تو زیادہ کرفیو ٹائپ کا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ یہ مدنی چینل، پھر ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن، پھر ہمارا سوشل میڈیا، یہ ایسا نہیں کہ ہم نے اسٹیبلش کیا، وہ پہلے سے موجود ورکنگ میں تھا۔